بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام جو رب کائنات کی بارگاہ میں پسندیدہ دین ہے، اس دین کے اندر رب کائنات نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں وہ سارے کے سارے احکامات وہ ہیں جو انسان کر سکتا ہے۔ انسان کے لیے کوئی مشقت والا پہلو ان احکامات پر عمل کرنے میں نہیں ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ البقرہ 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا ہے، مشقت میں پریشانی کے اندر مبتلا نہیں فرماتا ہے۔ اسی بات کو ایک اور مقام پر بیان کیا، سورہ البقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 185، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تم پر آسانی، ولا یرید بکم العسر، رب کائنات کی ذات تم پر تنگی نہیں چاہتا، تمہیں مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ رب کائنات کی ذات اپنے بندوں پر بڑی مہربان ہے، بڑی مہربان ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر رب کائنات اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو وہ کیسے چاہے گا کہ بندوں پر ظلم ہو، بندوں کو سزا دی جائے بغیر قصور کے؟ تو رب کائنات نے دین اسلام کے اندر جتنے بھی احکامات ہمیں دیے ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں جس میں انسان کی بہتری ہے، انسان کے لیے تنگی نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک کیا ہے؟ ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ یہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا یہ اسلامی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ رب کائنات کی ذات بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ میرے بندو، تمہیں میں نے 11 مہینے کھلایا پلایا، ہر چیز تمہیں دی، اور میری چاہت یہ ہے کہ تم صرف 1 مہینے کے لیے، گنتی کے چند دن ہیں، مہینہ 29 دن یا 30 دن، میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے کھانے پینے کا ٹائم چینج کر لو۔ منع نہیں کیا جا رہا، صرف ٹائم کی تبدیلی ہے۔ پہلے انسان تھوڑا سا لیٹ ناشتہ کرتا ہے، اب حکم آ گیا کہ تم نے صبح کے وقت، سحری کے وقت کھانا کھا لینا ہے۔ پہلے انسان دوپہر کو کھانا کھاتا ہے، اب حکم آ گیا کہ تم نے شام کے وقت غروب آفتاب کے بعد کھانا ہے۔ ٹائم کی تبدیلی ہے، ورنہ رب کائنات نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ بندے روزہ رکھو۔ جتنے بھی مسلمان ہیں جو رب کائنات کی ذات، اس کے محبوب علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، ہر ایک کی طرف رب کائنات کے حکم متوجہ ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو ماہ رمضان پائے اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے روزوں کی قضا ہوتی ہے۔ روزے ماہ رمضان کے رکھنا ان صورتوں کے اندر معاف ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں قضا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اور ایک صورت ایسی ہے کہ بعد میں قضا بھی نہیں ہے، نہ ماہ رمضان میں روزے ہیں نہ بعد میں قضا ہے، بلکہ اس کی جگہ فدیہ ہوگا۔ سورہ البقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 184، رب کائنات نے فرمایا، ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ رب کائنات نے فرمایا کہ گنتی کے دن ہیں، 1 مہینہ۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے مریض ہو، بیمار ہے، بیماری اتنی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے، عام ڈاکٹر کی بات نہیں ہو رہی، ڈگری ہولڈر ہے، مانا ہوا ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، مانا ہوا، تو اس کے کہنے پر کہ بھئی اگر تم نے روزہ رکھ لیا تو تمہاری اس بیماری کے اندر اضافہ ہو جائے، تمہاری جان کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس کے کہنے کی وجہ سے
روزہ انسان چھوڑ سکتا ہے ماہ رمضان کا جو فرض ہے، لیکن بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ ایک روزہ چھوڑا ہے یا زیادہ روزے چھوڑے ہیں۔ او علی سفر، ماہ رمضان کے روزے انسان چھوڑ سکتا ہے کہ انسان ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں سفر کرنا چاہتا ہے یا سفر پر روانہ ہونا چاہتا ہے، تو پھر حکم ربی کیا ہے کہ وہ انسان روزہ چھوڑ دے، لیکن روزے کی قضا بعد میں کرے گا۔ یہ اس انسان کے لیے ہے جو ماہ رمضان میں یہ سمجھتا ہے کہ میں نے روزہ رکھ کر سفر کیا تو میرے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، پریشانی ہوگی، میں اپنا کام نہیں کر سکوں گا۔ سفر سے مراد جو شرعی سفر ہے کہ انسان اپنے علاقے کی حدود سے نکل جائے، وہاں سے سفر کا آغاز ہو، جہاں تک جانا ہے وہ کم از کم 92 کلومیٹر بنتا ہو، شرعی سفر، بعض سے کم بتاتے ہیں۔ تو اتنا سفر بنتا ہو، انسان گھر سے روانہ ہو گیا، اپنے علاقے کی حدود سے نکل گیا، جہاں پر جانا ہے 92 کلومیٹر، بعض کہتے ہیں اس سے کم ہے لیکن 92 کلومیٹر آتا ہے، انسان سفر کرنے کے ارادے سے روانہ ہو گیا، تو اب اس انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ انسان روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اتنا سفر یا اس سے زیادہ سفر کروں گا میرے لیے کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی پریشانی کا سبب نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ روزہ رکھ لے۔ متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر، آپ سفر کے اندر تھے، فرآ زحاما، آپ نے ہجوم دیکھا، ورجلا قد ظلل علیہ، ایک آدمی ہے کہ جس پر سایہ کیا گیا ہے، فقال ما ھذا، آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، اس پر سایہ کیوں ہے، کیا ہو گیا ہے؟ قالوا صائم، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روزے کی حالت میں ہے، گرمی ہوگی تو اسے برداشت نہیں ہوا ہوگا، تو سایہ کر دیا صحابہ کرام نے۔ کیا کہا؟ قالوا صائم، آقا یہ روزے کی حالت میں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لیس من البر الصوم فی السفر، سفر کے اندر روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر انسان کے اندر طاقت نہیں ہے، انسان برداشت نہیں کر سکتا، روزے کی حالت میں سفر کر کے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، تو بہتر کیا ہے کہ انسان روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر کوئی انسان رکھنا چاہے تو اس کے لیے منع نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، امام مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت کیا بحوالہ، مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت حمزہ بن عمر الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اجد بی قوۃ علی الصوم فی السفر فہل علی جناح، آقا میں سفر پر روانہ ہونا چاہتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے، میں روزہ رکھ کر روانہ ہو سکتا ہوں، سفر کر سکتا ہوں، کیا روزہ رکھ کر سفر کرنا میرے لیے گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فہل علی جناح، کیا مجھے گناہ ہوگا کہ میں نے روزہ رکھ کر سفر کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فہی رخصۃ من اللہ تبارک و تعالی فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان یصوم فلا جناح علیہ، فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے رخصت ہے کہ جو انسان روزہ چھوڑنا چاہے سفر کی حالت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان احبا پسند کرے کہ ان یصوم وہ روزہ رکھے، سفر پر چلا جائے، استطاعت ہے اس کے اندر، طاقت ہے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب پہلی حدیث پاک سے کیا بات واضح ہوئی تھی کہ اگر انسان کے اندر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پریشان ہو جائے گا، مشقت میں پڑ جائے گا، تو اس صورت میں روزے کو چھوڑ کر سفر کرنا بہتر ہے، بلکہ چھوڑنا چاہیے۔ لیکن اگر انسان کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، سمجھتا ہے کہ میں سفر کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر انسان روزہ رکھ لے، روزہ رکھ کر انسان سفر پر چلا جائے۔ اور آج کا دور آسانیوں والا دور ہے کہ انسان جو ہے لمبا سفر کرتا ہے لیکن انسان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، دوسرے ملک سے یہاں پر آ جاتا ہے روزہ رکھ کر،
لیکن پھر بھی انسان کے لیے کوئی پرابلم یا انسان کے لیے پریشانی نہیں بنتی ہے، آرام دہ سفر ہے، تو پہلی صورت کیا ہے کہ انسان روزے کو قضا کر سکتا ہے۔ انسان بیمار ہو، اتنا بیمار ہے کہ صحیح ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ بھئی روزہ رکھے گا تمہاری بیماری کے اندر اضافہ ہو جائے گا، روزہ رکھے گا تمہاری جان کے جانے کا خطرہ ہے، پھر روزے کو انسان چھوڑ دے، لیکن جتنے روزے چھوڑے گا بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ انسان سفر پر جانا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سفر میں میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، تو پھر انسان روزہ چھوڑ دے لیکن بعد میں قضا کرے۔ لیکن انسان سمجھتا ہے کہ روزہ رکھ کر بھی میں سفر کر سکتا ہوں، تو حدیث سے ثابت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر انسان سفر پر چلا جائے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اب تیسری صورت کہ وہ انسان جس پر نہ ماہ رمضان کے روزے ہیں نہ بعد میں قضا ہے، وہ کون ہے؟ اسی آیت کریمہ میں آگے ہے، رب کائنات نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو انسان طاقت نہیں رکھتا ہے، یعنی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب اس کے لیے تھوڑی دیر کے بعد کھانا ہے، یا کمزوری بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ کمزوری ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اب اس کے لیے کیا ہے؟ رب کائنات نے وہ بھی بتا دیا۔ دیکھیں دین ہمارا کتنا آسان ہے کہ اگر انسان سفر پر جانا چاہتا ہے روزہ چھوڑ دے بعد میں قضا کر لے، بیمار ہے تو روزہ چھوڑ دے بعد میں قضا کر لے، عمر زیادہ ہو چکی ہے، بہت زیادہ کمزوری ہو چکی ہے، دوبارہ صحت ملنے کی کوئی امید نہیں ہے کہ دن بدن انسان بڑھاپے کی طرف جائے گا، کمزوری کی طرف جائے گا، تو پھر اللہ پاک نے ایک آسانی پیدا فرما دی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ انسان اس روزے کے بدلے میں کھانا کھلا دے، فدیہ دے دے مسکین کو کھانے کے حوالے سے، 2 وقت کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں، یا 2 وقت کے کھانے کے پیسے ایک روزے کے بدلے میں انسان کسی ضرورت مند کو، حاجت مند کو انسان دے دے، تو یہ روزے کا فدیہ ہو جائے گا اس انسان کے لیے جس کے لیے دوبارہ یہ امید رکھنا کہ مجھے صحت نہیں ملے گی یا میری کمزوری دور نہیں ہوگی، میں دن بدن کمزور ہوں گا، یعنی عمر کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے، پھر اس کے لیے آسانی کیا ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ اسی طرح جو امید سے ہے عورت، بچہ ہونے والا ہے، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ عورت روزے کی قضا کرے، بعد میں روزہ رکھ لے، روزے کو چھوڑ دے، ماہ رمضان آ گیا اس کی زندگی میں۔ اس طرح دودھ پلانے والی ہے، اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ ماہ رمضان میں روزے کو چھوڑ دے، بعد میں ان روزوں کی قضا کرے۔ تو یہ 2 صورتیں آخر والی، جو امید سے ہے یا بچے کو دودھ پلانے والی ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ یہ سمجھیں کہ بچے کے حوالے سے نقصان ہو جائے گا روزہ رکھ لیا، یا ہماری جان کو خطرہ ہو جائے گا، ہمارے لیے بیماری ہو جائے گی، تو اس صورت میں ان دونوں کے لیے بھی اجازت ہے کہ روزے کو چھوڑ دیں، بعد میں روزے کی قضا کریں۔ ہم سب کی امی جان ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے کسی نے سوال کیا، ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، کہ کیا وجہ ہے جو حائضہ ہے اس کے لیے روزے کی تو قضا ہے لیکن نمازوں کی قضا نہیں ہے؟ تو امی جان، ہم سب کی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ روزوں کی قضا کا ہے، نمازوں کی قضا کا نہیں ہے۔ جب حکم یہ ہے تو ہم روزوں کی قضا کریں گے اور نمازوں کی قضا نہیں کریں گے۔ اب پہلی حدیث پاک متفق علیہ، دوسری حدیث پاک حضرت حمزہ بن عمر الاسلمی، وہ مشکوٰۃ شریف حوالہ مسلم کا، اب یہ حدیث پاک بھی مشکوٰۃ شریف حوالہ مسلم کا۔ اب اس حدیث پاک سے بات واضح ہوتی ہے کہ جو حائضہ ہے، پیریڈ والی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ روزوں کے بعد میں قضا کرے، لیکن نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے تو اس کے لیے کیا ہے، اتنا بیمار ہے جان جانے کا خطرہ ہے، تو وہ انسان بعد میں
روزوں کی قضا کرے جتنے روزے انسان کے چھوٹ جائیں گے۔ اس طرح انسان سفر پر جانا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ سفر میرے لیے بڑا مشقت والا ہے اور شرعی سفر ہے 92 کلومیٹر، تو اس صورت میں اس کے لیے اجازت ہے وہ روزوں کو چھوڑ دے لیکن بعد میں قضا کرے۔ اسی طرح ایک وہ انسان ہے جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، اس کے لیے کیا ہے، نہ جو ہے روزوں کی قضا ہے، نہ ماہ رمضان کے روزے ہیں اور نہ ہی بعد میں قضا ہے، بلکہ روزوں کا فدیہ ہے۔ اسی طرح ایک وہ عورت ہے جو حائضہ ہے، اس کے لیے کیا ہے، روزوں کی قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے۔ اس طرح دودھ پلانے والی ہے یا امید سے ہے، بیبی ہونے والا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ روزوں کی قضا کر سکتی ہیں، روزوں کو چھوڑ سکتی ہیں۔ ماہ رمضان کے روزے اس حالت میں وہ نہ رکھنا چاہیں نہ رکھیں کہ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری جان کو یا ہمارے بچے کے حوالے سے کوئی جان کو خطرہ ہو جائے گا، اس صورت میں ان کو روزے قضا کرنے کی اجازت ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات کی ذات ہمیں صحیح طور پر دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام ہمارے لیے آسان ہے، اللہ پاک نے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا فرمائی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔